برائے بلندی درجات جمیع مومنین و مومنات پرخلوص ہدیہ صلوات۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعت الحسین علیہ السلام واکتبنا مع الزوار الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام وادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام بحق محمد وآلہ الاطہار صلوات۔ مجمع کو موڑ دیں، یہ پنکھا مجمع کو موڑ دیں۔ پھر بھی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ آپ کو زیادہ سہولت دیتی نا، آپ عزادار ہیں، آپ کا مقام بلند ہے، اس لیے میں نے کہا پنکھا میری طرف سے ان کی طرف موڑ دیجیے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی طرف۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ نور علی النور بسم اللہ الذی ہوا مدبر الامور بسم اللہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی الابتہی الحاشمی القرشی المکی المدنی شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد ثم الصلاة والسلام على السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی الشبیر وشبر قاسم طوبہ وسقر اشجع المتین اشرف المقین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و مفرق الکتائب و شہاب الثاقب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ولعنة الله على جميع أعدائهم ومقصر فضائلهم ومناكبهم وولايتهم وشجاعتهم واختياراتهم من يوم انعقاد نطفتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ زندگی میں ہر شخص محتاج ہے آل محمد کے احسانات کا۔ جو بندہ، جو انسان، جو مومن، جو ولا والا اپنے آپ کو مقروض جانتا ہو
آل محمد کے احسانات کا وہ قرض نہیں فرض سمجھتے ہوئے، احسان نہیں ایمان سمجھتے ہوئے، عادت نہیں عبادت سمجھ کے، کنکر نہیں در بن کے، گنہگار نہیں ہور بن کے ایک ایسی صلوات پڑھے کہ شہنشاہ دوراں مرکز دین و ایمان امام العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اسے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لیں۔ زحمت نہ جانے تو یہ ہلکا تھوڑا سا آگے تشریف لائیے تاکہ پیچھے سے جو آئیں گے آپ تو انہیں دشواری نہ ہونا، پھر وہ مجمع چیرتے ہوئے آگے آئیں گے، سب کی توجہ بڑھ جائے گی اور معاملہ بگڑتا جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ دعا ہے خداوند منان اس ذکر کے صدقے میں قرۂ اسپر جہاں جہاں بھی صف ازائے شہ کربلا بچھی ہوئی ہے، خداوند متعال اسے اپنی عافیت کے حصار میں رکھے۔ میرے اللہ جو منتظمین صف ازا ہیں، اس صف ازا سمیت قرۂ اسپر جہاں جہاں بھی جو بھی منتظمین صف ازا ہیں، سیدہ کو ان پہ راضی فرمانا۔ جو خواہش رکھتے ہیں اپنے گھروں میں بارگاہوں میں کہیں پہ بھی ذکر شہ کربلا منعقد کروانے کی اور اسباب نہیں رکھتے، میرے اللہ انہیں اسباب مہیا فرما۔ 40 کے لیے قافلے جا رہے ہیں، میرے اللہ اس برس ہم محروم رہے لیکن آئندہ برس ہمارا شمار ان میں ہو جو 40 کے موقع پر حسین کی زری کے ساتھ اپنے لبوں کو مس کرتے نظر آئیں گے۔ میرے اللہ تجھے عظمت و جلالت کا واسطہ، مجھے نہیں معلوم جب یہ موالیان حیدر کرار چل کر اس مقدس مقام میں آئے تو کون اپنے دنیا کے غم اپنی دنیا کی الجھنیں پریشانیاں باہر رکھ کے آیا ہے، یہ اپنے غم بلا کے حسین کو رونے آئے ہیں۔ جب اس بزم سے لوٹیں عباس کے صدقے میں میرے اللہ ان کے دکھ دور فرما دینا، ان کے غم دور فرما دینا۔ میرے خدا تجھے واسطہ حضرت زہرا کا امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے واسطے عادتاً نہیں عبادتاً ایک پرخلوص صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ یقین جانیے جتنی آپ کی تعداد ہے صلوات کی آواز اس کی نسبت بہت کم ہے، صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائے۔ سامعین ذی وقار، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہر، ایک مرتبہ پھر فرش پر عرش والوں کے ذکر کی مناسبت سے اس روحانی اور متبرک بزم میں آپ موالیان حیدر کرار کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ہم سے کہنے لگے ہمارے محترم ناظم منبر کے منتظمین کی خواہش ہے کہ منزل مصائب میں حضرت عباس پڑھا جائے، تو جہاں انہوں نے منتظمین کی یہ خواہش مجھ تک پہنچائی وہیں میرا بھی جو ارادہ تھا پڑھنے کا وہ تبدیل ہوا، اس لیے کہ جب منزل مصائب میں عباس پڑھنا ہے پھر حق یہ ہے منزل فضیلت میں بھی عباس سنایا جائے۔ سلامت رہیے، یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں، منزل فضیلت میں بھی عباس سنایا جائے۔ اور جملہ شاید آگے چل کے دیتے لیکن ابتدا میں ہی آپ کے اتنے خوبصورت استقبال کو دیکھتے ہوئے دے رہا ہوں۔ سارے عباس کے مرید بیٹھے ہوئے ہیں، سارے غازی کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے استقبال نے یہاں روکا ورنہ جملہ آگے چل کے یہ شاید دینا تھا۔ دیکھیے ہر ایک کو ناز ہے، عباس کا نوکر ہونے پہ بازو نہیں تھے، عباس کے بازو کٹ کے، آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، اب آ جائیں تو معرفت کے آنسو ہوں گے نا۔ میں نے کہا منزل فضائل میں آپ کو عباس سناتے ہیں، عباس کے بازو کٹ گئے تھے لیکن جملہ ذہن میں رکھیے گا، بے دست کہتے ہیں جس کے بازو نہ ہو، بے دست۔ زمانے نے بڑے بڑے دستگیر بنا لیے، جو بناتا رہے مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن میں اپنا دستگیر دکھانے لگا ہوں کہ ہمارا دستگیر کون ہے۔ بے دست دستگیر کو عباس کہتے ہیں۔ ابھی جملہ پہنچا نہیں ہر ذہن تک، جو بنا بازوؤں کے بازوؤں والوں کا ہاتھ تھام لے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ علی 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 نگر گلی گلی علی 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 پاک سوالک نعرہ حیدری۔ اس
اسے عباس کہا جاتا ہے، وہ عباس اور حسین جن کا رشتہ قرآن نے بیان کیا۔ ہاں، وہ عباس اور حسین جن کے رشتے کو قرآن بھی بیان کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے کبھی سنا نہیں، ہم نے کبھی دیکھا نہیں، آپ تک تو بات پہنچ جائے گی، لیکن عین ممکن ہے کوئی ایسا بھی ہو کہے قرآن میں حسین اور عباس کہاں سے آ گئے؟ حسین اور عباس تمہیں نظر بھی نہیں آئیں گے، اس لیے کہ جنہیں قرآن میں علی نظر نہ آئے انہیں عباس کیسے نظر آ سکتا ہے؟ ہاں، جنہیں قرآن میں علی نظر نہ آئے انہیں عباس کہاں سے نظر آ سکتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے بھی لکھا کہ 300 کے قریب قرآن کی آیتیں شان مولا علی میں نازل ہوئی ہیں۔ 300 کے قریب آیتیں شان مولا علی میں نازل ہوئی ہیں، لیکن نظر انہیں آتا ہے جو دل کی آنکھ رکھتے ہیں۔ یہیں اگر ابتدا میں ہی ماحول بن گیا ہے تو میں بخل نہیں کرنا چاہتا، بدون تمہید جملہ آپ تلک پہنچانا چاہتا ہوں۔ 300 کے قریب آیتیں ایسی ہیں جو شان علی میں نازل ہوئی، ساری میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں چندین اس میں سے پڑھ دوں گا کہ کس کس مقام پہ علی ہے۔ اسی لیے تو کہا نا کہ نام حیدر کی یہ اعجاز نمائی نہ گئی، میرے گھر میں کوئی مشکل کبھی آئی نہ گئی۔ وہ بھی اب حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں جن سے تفسیر مودت بھی سنائی نہ گئی۔ شاباش بیٹے، تو آؤ ہم آپ کو قرآن سے علی سنا دیتے ہیں۔ اور جملہ محرم الحرام میں میں نے آپ کے 38 جمبے میں کہا تھا کہ ہم قرآن والا محمد سناتے ہیں، وہی جملہ بدل رہا ہوں، نام اس لیے لیا کہ وعدہ وفا ہوا تھا گزشتہ برس، خدا نے توفیق عطا کی اور آئندہ برس بھی انشاءاللہ العزیز بشرط حیات اگر حقیر کی زندگی باقی رہی تو 38 جمبے میں شام انشاءاللہ العزیز 4 سے 5 تلک روزانہ آئندہ عشرہ محرم الحرام میں بھی یہ حسین کا چھوٹا سا ذاکر، یہ طالب علم انشاءاللہ دوبارہ خطاب فرمایا کرے گا۔ اور اگر حیات ساتھ نہ دے تو دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وعدہ انشاءاللہ وفا ہوگا۔ آؤ آج ہم تمہیں قرآن سے علی سناتے ہیں۔ 300 کے قریب آیتیں شان علی میں نازل ہوئی، ہر ایک کو علی نظر نہیں آتا۔ آؤ پڑھنا شروع کرتے ہیں، الحمد سے اٹھاتے ہیں کہاں کہاں علی ہے۔ بھئی اہدنا الصراط المستقیم میں علی ہے، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ میں علی ہے، فتلقى آدم من ربہ بکلمات فتاب علیہ میں علی ہے، وکل شیء احصیناہ فی امام مبین میں علی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس میں علی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون میں علی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ میں علی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میں علی ہے۔ وانزلنا الحدید میں علی ہے، وانزلنا الحدید میں علی ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین میں علی ہے۔ انما یرید اللہ میں علی ہے۔ فتلقى آدم من ربہ بکلمات میں علی ہے۔ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا میں علی ہے۔ قرآن کو جدر سے بھی پرکھو گے، شان مومن میں آیت نازل ہو تمہیں علی نظر آئے گا، اس لیے کہ مومن اور ہوتے ہیں، امیر المومنین اور ہوتا ہے۔ آیہ غدیر کو دیکھو گے علی نظر آئے گا، آیہ بلغ کو دیکھو گے علی نظر آئے گا، آیہ مسکین کو کھانا کھلانے والی کو دیکھو گے علی نظر آئے گا۔ الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک جہاں جہاں بھی تلاش کرنا چاہو تمہیں علی نظر آئے گا۔ میں علی کی فضیلت نہیں پڑھ سکتا، 2 مصروں میں بات تمام کرنے لگا ہوں۔ بھائی 300 کے قریب آیات جس علی کی شان میں نازل ہوئی، میں اس علی کی ثنا کیسے پڑھوں؟ اس لیے کہ کیسے ممکن ہے میں علی کی شان لکھوں؟ میرے انداز تکلم سے آپ بخوبی آشنا ہے، 2-3 بار پہلا مصرع دہراؤں گا تاکہ ہر قلب میں سرائیت کر جائے اور پھر لطف آئے گا دوسرے مصرع میں علی علی کرنے کا، اور رہتی ملاقات تک تمہاری دعائیں شاید کم پڑ جائیں اس جملے کے واسطے کہ کیسے ممکن ہے میں علی کی شان لکھوں؟ بولیے گا کیسے ممکن ہے میں علی کی شان لکھوں؟ ارے میں کوئی خدا ہوں جو دوسرا قرآن لکھوں؟
میں کیسے لکھوں؟ کیسے ممکن ہے میں علی کی شان لکھوں؟ ارے میں کوئی خدا ہوں جو دوسرا قرآن لکھوں؟ وہ علی ابن ابی طالب جو رب شرح لی میں بھی نظر آیا۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا اذهب الی فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، وہ ہو گیا ہے سرکش۔ اللہ نے کہا جاؤ موسیٰ فرعون کی طرف۔ میں نے پڑھنا روکا نہیں، آپ کیوں دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں؟ اگر میں روک دیتا پھر حق بھی بنتا تھا، میں نہیں روک رہا۔ آ جائے گی لائٹ یا جنریٹر آن کر دیں گے انشاءاللہ، توجہ میری جانب رکھیے نا۔ موسیٰ کو اللہ نے کہا جاؤ فرعون کی طرف، وہ ہو گیا ہے سرکش۔ پتہ چلے جب کوئی سرکشی پہ اتر آئے تو اس کی طرف جایا جاتا ہے، اس کی طرف جایا جاتا ہے، لیکن ایک جملہ اللہ لیکن پیغام آزادی لے کر جایا جاتا ہے۔ اور میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، دیکھیے جس کو جو بھی پیغام سمجھ میں آئے وہ لے کر جائے۔ اگر کسی کو رائے وینڈ جانا مناسب لگتا ہے تو جائے، پیغام لے کے جا رہا ہے نا۔ لیکن جب ہم وہاں اعتراض نہیں کرتے، تمہیں حسین کے جلوس پہ اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ ہم بھی وہ موسیٰ والی سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اذهب الی فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، وہ ہو گیا سرکش۔ موسیٰ نے فرمائشیں آگے رکھ دی، فرمایا رب اشرح لی، بار الہ میرے سینے کو کشادہ فرما۔ یہ کیا ماجرا بھائی؟ سینہ کشادہ فرما کس لیے؟ یہ کیا ہونے جا رہا تھا؟ اس لیے کہ علم سنبھالنے کے لیے ظرف چاہیے ہوتا ہے۔ ظرف نہ ہو تو علم سنبھالے نہیں سنبھلتا، ظرف ہو تو علم سنبھالا جاتا ہے۔ اسی لیے روایتوں نے کہا نا کہ العلم نور، علم نور ہے، وہ جس کے قلب میں چاہے، اللہ جس کے دل میں چاہے اس نور کو اتار دیتا ہے۔ اسی لیے علم سنبھالنے کے لیے ظرف چاہیے ہوتا ہے۔ اور واقعہ یہاں پہ یاد آ رہا ہے تو پیش کر دوں۔ ایک زمانے کے مجتہد تھے اور وہ اپنے طالب علموں کو درس خارج دیا کرتے تھے۔ نجف یا قم کے حوزہ میں آپ چلے جائیں نا، درس خارج کا جو طریقہ کار ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ مرجع وقت آ کے ممبر پہ بیٹھتا ہے، طالب علم سامنے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں عربی میں یا فارسی کے اندر۔ وہ کوئی نظریہ پیش کرتا ہے، ادھر سے اشکال ہوتا ہے، وہ پھر نظریہ پیش کرتا ہے، ادھر سے رد کیا جاتا ہے، نہیں استاد محترم ایسے نہیں ایسے ہو سکتا ہے، وہ پھر اس پہ دلیل دیتا ہے۔ یہ ایک مباحثے کا طرز ہوتا ہے، اس طرح سے درس خارج ہوتا ہے۔ وہ درس خارج دیا کرتے تھے، سامنے ہزاروں کی تعداد میں طالب علم بیٹھا ہوتے تھے، جو اگلی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں وہ لائق ہوتے ہیں۔ یہ علیحدہ بیت بعض بندے مجلس میں بھی اگلی سیٹ پہ بیٹھ کے ہاتھ نہیں کھولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پیچھے کونے میں کئی بیٹھ جایا کرتے تھے، ان طالب علموں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ تو سارے ولا والے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے ذہین فتین بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے پیچھے کونے میں بیٹھ جایا کرتے تھے، بس حاضری کے لیے آتے تھے۔ ایک ایسا طالب علم تھا جو کئی برس سے وہاں رہ رہا تھا، نجف اشرف میں۔ پیچھے سے فون آ گیا کہ جو ان کے علاقے میں بہت بڑے عالم دین ہوا کرتے تھے نا، وہ انتقال کر گئے۔ انہوں نے فون کیا، قبلہ علامہ صاحب اتنا سال لگا دیے آپ نے نجف میں، اب آؤ ادھر آ کے تبلیغ کرو۔ اب وہاں تو وہ تھے جو پیچھے بیٹھا کرتے تھے، کچھ حاصل کیا نہیں تھا، لینے کے دینے پڑ گئے کہ جا کے سمجھاؤں گا تو کیا سمجھاؤں گا۔ اسی رات گئے اس علی کی زری پہ جہاں سے خدا سب دے دیتا ہے۔ کوئی ایسے مل کے حیدری مولا کی زری پہ گئے، پریشان حال ہیں، مولا مدد کیجئے، یا علی مدد، مارا گیا مولا، نہیں بنے گا میرے سے معاملہ۔ سو گئے، عالم غشی میں چلے گئے۔ جملوں پہ زور کیجئے گا، علم نور ہے۔ زیارت ہوئی امیر المومنین کی، مولا نے ایک سوال پوچھا، کب سے ہو؟ کہنے لگا مولا کئی سال ہو گئے۔ کہا نہیں کب سے ہو؟ مولا کئی سال ہو گئے۔ کہا علی پوچھ رہے ہیں میرے پاس کب آیا ہے؟ میرے پاس کب آیا ہے؟
اس نے کہا میں آج آیا ہوں. علی نے بسم اللہ پڑھائی. جب بسم اللہ علی سے پڑھ کے آیا بز میں. اور ایک جملہ میں کہوں جوانوں، جب یا علی مدد کہتے ہو نا، اس نیت سے بھی کہا کرو یا علی میں کم علم ہوں، مجھے علم عطا کر دے. یا علی مدد، یا علی مجھے معرفت عطا کر دے، میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں. تو اب مولا نے بسم اللہ پڑھا دی. اب آیا اسی بز میں جہاں مجتہد، جہاں مرجع وقت درس خارج دیا کرتا تھا، پہلے پیچھے بیٹھا کرتا تھا. ایک دن وہ استاد محترم، وہ مرجع وقت، وہ مجتہد نہیں آئے، اسی ممبر پہ جا کے بیٹھ گیا. اسی ممبر پہ جا کے بیٹھ گیا جہاں پیچھے بیٹھا ہوتا تھا. اب درس دینا شروع کر دیا. وہ مجتہد، وہ عالم دین آئے، انہوں نے دیکھا آج تو تیور ہی جدا جدا ہیں، کبھی نظر نہیں آتا تھا، آج تو زبان رک ہی نہیں رہی ہے. ایک مرتبہ اب دل کی آنکھ سے دیکھا کہ نہیں یہ نہیں بول رہا، دیکھتا ہوں معاملہ کیا ہے. اس لیے کہ روایت نے اس بات کو ثابت کیا. یہیں پہ جملہ روک دیتا ہوں. جب کوئی آل محمد کی تائید میں بولتا ہے، آل محمد کے فضائل پڑھتا ہے، ان کے منع کے پڑھتا ہے، روایت نے کہا زبان اس کی ہوتی ہے بول آل محمد. تائید آل محمد کی ہوتی ہے. جب کوئی ان کی اشعار گوئی کرے، ان کی شان میں پڑھے، منقبت خوانی کرے، جب کوئی ان کی شان میں کلام کرے، تو اب انہوں نے دیکھا کہ یہ پڑھے جا رہا ہے، یہ پڑھائے جا رہا ہے، یہ بولتا جا رہا ہے، یہ چپ نہیں کر رہا، یہ خاموش نہیں ہو رہا، معاملہ کیا ہے. اب دوسری آنکھوں سے دیکھا، اب ذرا دل کی آنکھ سے دیکھا، سمجھ گئے علی کے پاس گیا تھا، علی نے بسم اللہ پڑھا دی تھی. لیکن جملہ کمال کا ہے، اتنی معرفت سے سن رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. جملہ کمال کا ہے، اس عالم دین نے وہیں پہ روک دیا اور انہوں نے کہا رک، سنبھل کے چل. جس سے بسم اللہ پڑھ کے آیا ہے اس نے مجھے پوری سورۃ الفاتحہ پڑھائی ہے. علم دروازہ علی پہ ملتا ہے، کیونکہ رسول نے فرمایا تھا نا انا مدینۃ العلم و علی بابھا. بس جی جی بسم اللہ. نہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہم کچھ بھی نہیں پڑھ کے آئے، خدا آپ کو سلامت رکھے. نہیں کاش کے پڑھا دیں، اللہ آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے. میں ہمیشہ کہتا ہوں میں حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں اور میں سب سے چھوٹا طالب علم ہوں، بس یہی میرا تعارف ہے. توجہ ہے آپ کی. علم انا مدینۃ العلم والی بابھا، بس اس سے آگے کچھ نہیں، میں نے چھیڑنا بھی نہیں ہے. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور اگر بالفرض دیواریں ہوں بھی تو دیواریں پھلانگ کے چور جایا کرتے ہیں، انسان نہیں. ہاں علی 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 علی. مل کے بولو سارے بھائی، عبادت میں شامل ہو جاؤ. حیدری. انا مدینۃ العلم والی بابھا. علم ملے گا تو باب مدینۃ العلم سے یا علی مدد کہیے، یا علی مجھے علم عطا کر دیجئے. تو اب علم نور ہے، جہاں سے بات چلی تھی، جس کے قلب میں اللہ چاہے اتار دیتا ہے. اسی لیے موسیٰ نے کہا رب شرح، بار الہا میرے سینے کو کشادہ فرما. بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، مجھے آنا عباس علمدار پہ ہی اور میں جلدی آنے کی کوشش کرتا ہوں. بار الہا میرے سینے کو کشادہ فرما. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے. پڑھنے والے کے لیے پہلی شرط یہ ہے زبان میں روانی ہو، لکنت ہو تو کوئی نہیں سنتا. اچھا لفظ یہاں پہ رک کے کہہ دیتا ہوں، آپ سارے مجھے جانتے ہیں لیکن مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا. بالفرض میں پہلی بار آتا، اس سے پہلے آپ نے کبھی مجھے نہ سنا ہوتا، نہ میڈیا پہ نہ سوشل میڈیا پہ، اور میری زبان میں لکنت ہوتی، اور میں آ کے جو ہی خطبہ شروع کرتا آدھا مجمع پیچھے پلٹ جاتا کہ یہ کن کو بلا لیا جن کی زبان میں لکنت ہے. ہاں اس لیے کہ پڑھنے والے کے لیے بنیادی شرط ہے زبان میں روانی ہو. یہ علیحدہ بات ذکر علی گونگوں کو زبان عطا کر دیتا ہے. علی کا ذکر آئے تو گونگے بول پڑتے ہیں. 40 GB والوں 40 GB ہے نا، میں نے اگر ضرور نام لیا تو جملہ ضائع نہ کرنا. علی کا ذکر آئے تو بڑے بڑے
گونگے بول پڑتے ہیں. میں نے کئی مقامات پہ ایسے بندوں کو دیکھا جو مجمع سے کھڑے ہوتے ہیں, نعرہ لگاتے ہیں, زبان درست نہیں ہوتی, بس سمجھ میں آتا ہے کہ علی کا نام لے رہے ہیں, اپنے پیر کا نام لے رہے ہیں. میں نے کہا نام ہی اتنا پیارا ہے, کوئی بے زباں بھی لے تو جچتا ہے, کوئی لکنت والا بھی لے تو جچتا ہے, اور بعض نام ہی ایسے ہیں صحیح زباں والا بھی لے تو اچھا نہیں لگتا. لکنت والا بھی لے تو خوبصورت لگتا ہے. ذکر علی گونگوں کو زبان عطا کر دیتا ہے. جو جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, کتنا لطف ہے ذکر علی میں, کتنا لطف ہے نام علی میں, کہ یہ نام آئے تو بڑے بڑے گونگے بھی بول پڑتے ہیں, اور کبھی علی کا نام آ جائے, علی کے فضائل آ جائیں تو بڑے بڑے زبان رکھنے والے بھی خاموش ہو جاتے ہیں. بڑوں بڑوں کی زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, میری زبان کی گرہ کو کھول دے. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, اور میرے اہل سے ایک وزیر بنا. کون؟ ہارون اخی, اس کا نام ہے ہارون. اخی وہ میرا بھائی ہے. اچھا وزیر بھی بن جائے گا. ہوگا کیا؟ اشدد بہ ازری, اس کے ذریعے میرا زور کمر مضبوط ہوگا. اب موسیٰ نے کہا ہارون ہے, رشتہ میرا بھائی ہے, بنانا وزیر ہے. تین چیزیں موسیٰ نے بتائیں. بنانا وزیر ہے, رشتے میں میرا بھائی ہے, نام اس کا ہارون ہے. دست ادب جوڑ دیں گے. اے موسیٰ الصلاۃ والسلام علی نبینا التحیۃ والاکرام, آپ نام بھی بتا رہے ہیں, عہدہ بھی بتا رہے ہیں, رشتہ بھی بتا رہے ہیں, تو کریے انتخاب, اپنی مرضی سے بنا لیجیے اپنا جانشی. جب نئی آواز آئے بابا ہذیان نہ بکو, میں نام بتا سکتا ہوں, عہدہ بتا سکتا ہوں, رشتہ بتا سکتا ہوں, اپنی مرضی سے بنا نہیں سکتا. تو جب موسیٰ اپنے وسیع کا انتخاب اپنی مرضی سے نہیں کرتا, محمد اپنے جانشی کا انتخاب امت پہ کیسے چھوڑ کے جاتا ہے؟ بنا اسے, بن گیا. ہوا کیا؟ اخشدد بہ ازری, اس کے ذریعے موسیٰ کا زور کمر مضبوط ہوا. لے آیا میں آپ کو منزل پہ, جو پڑھنے کے ارادے سے آئے ہوں, بڑی دیر سے البتہ پہنچے ہیں, اور حقیقت یہی ہے علی کا تذکرہ جہاں سے شروع کیا جائے بات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. علی باہر بے قرار ہے نا. تو اب اخشدد بہ ازری, اس کے ذریعے میرا زور کمر مضبوط ہوگا. صحاح ستہ اٹھا کے دیکھو, ان میں بھی روایت موجود ہے. ہماری کتابیں اٹھانا چاہو, ان میں بھی روایت موجود ہے. رسول نے فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی من بعدی. اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون اور موسیٰ کے درمیان تھی, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ہارون اور موسیٰ کے درمیان نسبت کیا تھی؟ اخشدد بہ ازری, موسیٰ کا وزیر ہارون بنا, اور ہارون کے ذریعے موسیٰ کا زور کمر مضبوط ہوا. ادھر رسول نے کہا علی اور مجھ میں وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون میں تھی. پتہ چلا بھائی موسیٰ ہو زور کمر ہارون بنتا ہے, بھائی محمد ہو زور کمر کو علی کہتے ہیں. اٹھتے ہوئے ہاتھ سلامت رہے, جملہ ابھی آگے ہے. بھائی موسیٰ زور کمر ہارون, بھائی محمد زور کمر علی, بھائی حسین زور کمر عباس. بھائی موسیٰ ہو تو زور کمر ہارون بنتا ہے. اب کسی میں جرت ہے وہ یہ کہے کہ موسیٰ اور فرعون بھائی بھائی؟ کسی میں ہے وہ یہ کہے کہ موسیٰ اور فرعون بھائی بھائی؟ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ قرآن نے ہارون اور موسیٰ کو بھائی بھائی کہا ہے. تو پتہ چلا کوئی بھی علی کا بھائی نہیں ہے سوائے محمد کے. ہاں, جنہیں کھل گئی بات وہ سلامت رہیں, ساری کھول دوں تو ضلع میں پابندی لگ جائے گی. ہاں, کوئی نہیں کہہ سکتا سوائے علی ابن ابی طالب کے کہ رسول میرے بھائی ہیں.
رسول نے بھی ایک کو ہی بھائی بنایا تھا. اخیش دودھ بھی عزریز کے ذریعے زور قمر مضبوط ہوگا. موسیٰ کو ہارون ملے تھے, کو عباس ملے تھے. خدا برادر زیوی کار بلال کاظمی کا کرے زور قلم اور زیادہ. اسی لیے تو انہوں نے لکھا کہ سارے عالم میں ہوئے جن کی وفا کے چرچے, ان رسولوں کی بھی جھولی میں یہ الماس نہیں. خوب ہے حضرت موسیٰ کا مقدر, لیکن ان کو ہارون ملے, حضرت عباس نہیں. عباس جس کا مقدر ہے اسے حسین کہا جاتا ہے. لفظ بدل دوں, زمانے کا محمد حسین ہے. حسین منی و انا من الحسین, زمانے کا محمد حسین ہے, اور وقت کے علی کو عباس کہا جاتا ہے. بالکل ہو بہو شبیہ علی. بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ سے جو عقد کیا گیا, روایت یہ آپ نے سن رکھی تاریخ کا واقعہ, کہ جناب عقیل کو بھیجا جو نسب شناس تھے, اور کہا کہ جاؤ تلاش کرو کسی بہترین خاندان میں میرے لیے رشتہ. مقام فکر یہ ہے, علی تو باذن اللہ عالم الغیب تھے. علی اللہ کے اذن سے غیب کا علم رکھتے تھے نا. عقیل کا علم علی کے علم سے زیادہ نہیں تھا. پھر جناب عقیل کو بھیجا. یہ جملہ عقیدوں کے دامن میں باندھ کے لے جائیے گا. وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ مولا بتا رہے تھے جب معاملہ دینداری کا ہو, اپنے دینی بھائیوں سے اس انداز میں مشورہ کیا کرو. اپنے دینی بھائیوں سے, دیندار لوگوں سے مشورہ کر لیا کرو. تو جناب عقیل کو اس لیے بھیجا تھا جو نسب شناس تھے. انتخاب کیا گیا رشتے کا, عقد ہو گیا. جناب عباس آگے, 4 بیٹے اللہ نے بی بی ام البنین کو عطا کیے. لیکن ایک جملہ یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جملہ اس ممبر سے نہیں پڑھا جاتا, پڑھا جانا چاہیے, کتابوں کے اندر موجود ہے. بی بی ام البنین کی نا نازک جملہ ہے, لیکن میں ذمہ داری کے ساتھ پڑھوں. بی بی ام البنین کی رشتہ داری تھی شمر ابن ذل جوشن لعنت اللہ علیہ کے ساتھ. نازک جملہ ہے لیکن میں خود دفاع کر کے جا رہا ہوں. بی بی کی رشتہ داری تھی شمر کے ساتھ. ایک لحظے کو یہاں روک دے تو پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم رشتہ داریوں کی بنیاد پہ کسی کو نہیں مانا کرتے ہیں. ہاں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, متقی وہ ہے جو صاحب تقوی ہے, اللہ کے نزدیک وہی صاحب منزلت ہے. اس کی رشتہ داری تھی, اور اس رشتہ داری کا فائدہ اٹھا کے اس نے شب عاشور مولا عباس کو امان دینا چاہی. یہ عظمت عباس ہے جو نہیں پڑھی جاتی. مولا عباس کو کہا کہ آپ کے لیے امان نامہ ہے. امان نامہ سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اور صرف مولا عباس کو نہیں, مولا کے باقی بھائیوں کو بھی اس نے امان دی. اور آ کے امان کیسے دی؟ اس نے آ کے جناب عباس کو پکارا, اس نے صدا لگائی, عباس کو پکارا, عباس نے جواب نہیں دیا. جتنے غازی کے مرید بیٹھے ہوئے ہیں, اس نے پکارا, عباس نے جواب نہیں دیا. یعنی بتا رہے تھے جو حسین کے ساتھ ہو وہ فاسقوں کی باتوں کا کبھی جواب نہیں دیا کرتا. اور جاؤ, تمہیں اب بھی سمجھ میں نہیں آیا یہ جو شیعہ کافر کے نعرے لگائے پھرتے ہیں, کبھی میری قوم کے بچے نے رک کے بھی ان سے منہ ماری نہیں کی, کبھی ان کو جواب نہیں دیا. تم لگاتے ہو تو لگاتے رہو شیعہ کافر کے نعرے, اس لیے کہ ہم نے عباس سے سیکھا جب کوئی حسین کے ساتھ ہو وہ یزید والوں کی بات کا جواب نہیں دیتا. جناب عباس نے جواب نہیں دیا, وہ امان نامہ لے کے آ رہا ہے. پھر مولا حسین نے کہا عباس جی مولا اسے جواب دو. اب جب حسین نے کہا پھر جواب دینے لگے مولا عباس. آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا, یہ بھی مقام فضیلت کا جملہ ہے. آج ہم سے کہا جاتا ہے لعنت نہ کی جائے, لعنت نہ کرو. بابا ہم تو دشمنان آل محمد پہ لعنت کرتے ہیں, آپ کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں دشمنان آل محمد پہ لعنت ہو. ہم نے لعنت سیکھی کہاں سے؟ وہ امان نامہ لے کے آیا. منظر دیکھیے گا, جناب عباس کو آواز دی, مولا نے جواب نہیں دیا. پھر آواز دی,
جواب نہیں آ رہا۔ اب مولا حسین نے کہا جواب دو۔ اب جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ کبھی سنا نہیں ہے آپ نے، یقیناً طفل مکتب آج آپ کو سنانے لگا۔ جناب عباس کو کہہ رہا تھا آپ اور آپ کے بھائیوں کے لیے امان ہے، آپ اور آپ کے بھائیوں کے لیے امان ہے۔ جناب عباس نے مڑ کے کہا تیرے امان نامے پہ بھی لعنت، تجھ پہ بھی لعنت۔ مل کے آخری بندے تک عباس کو آ کے کہتا ہے، کہا تجھ پہ بھی لعنت، تیرے امان نامے پہ بھی لعنت۔ اب دیکھیے یہ فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ جناب عباس کو امان دے رہے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں میں حسین کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اسی لیے مولا عباس کا ایک لقب ہے عبد صالح۔ آپ زیارت میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ جب مولا عباس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح آپ پر سلام ہو۔ صرف عبد صالح نہیں، المطیع للہ، جو اللہ کا بھی مطیع ہے، ولرسولہ، اور رسول اللہ کا مطیع ہے، ولامیر المومنین، اور امیر المومنین کا مطیع ہے، والحسن، اور حسن کا مطیع ہے، والحسین، اور حسین کا مطیع ہے۔ کتنوں کا مطیع عباس ہوا؟ پنجتن کا، حسنین علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، مولا امیر علیہ السلام، اور خود پیغمبر کا، یعنی عباس پنجتن کا مطیع ہے۔ اور عبد کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ وہی معنی غلام۔ اب یعنی غلام پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے، زیادہ اس بحث کو بھی نہیں چھیڑ سکتا، پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے نا۔ عبد کا کام کیا ہوتا تھا؟ جو آقا کہتا تھا وہی وہ کرتا تھا۔ اگر آقا کہتا تھا سو تو سو جاتا تھا، آقا کہتا تھا اٹھ تو اٹھ جاتا تھا۔ اس کا مال اس کا نہیں ہوتا تھا، آقا کا ہوتا تھا۔ چلیے روک لیتا ہوں ایک لہجے کو یہی بات۔ اسی لیے مولا امیر نے فرمایا تھا انا عبد من عبید محمد، میں رسول کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی رسول جو کہتے ہیں علی وہ کرتا ہے۔ اچھا کہا انا عبد من عبید محمد، میں رسول کے غلاموں میں سے ادنا سا غلام ہوں۔ وہیں قرآن پکار کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اعبدو، بندگی کرو اللہ کی، عبد بنو اللہ کے۔ ادھر مولا امیر فرما رہے ہیں، دوسرے مقام پہ فرمایا مناجات امیر المومنین میں، الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، میرے اللہ علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا عبد ہے، علی تیرا عبد ہے۔ اتنے فضائل علی کے، پھر بھی علی کہہ رہے علی تیرا عبد ہے، لیکن وہ عبد کے جس پہ عبدیت ناز کرتی ہے۔ علی تیرا عبد ہے، کفا بعزن ان اکون لک عبدا، میرے اللہ علی کی عزت کے لیے یہی کافی، علی تیرا عبد ہے۔ ادھر فرمایا انا عبد من عبید محمد، کیا مطلب بھائی؟ عین با دال، وہی الفاظ ہیں جو یہاں استعمال ہوئے، وہی الفاظ ہیں جو وہاں استعمال ہوئے۔ معنی کیا ہے؟ جب یہاں خدا کے لیے استعمال کیا مولا امیر نے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ علی اللہ کے سامنے پیشانی جھکاتا ہے۔ ضروری کام ہوگا نا، کوئی بھائی کو اس لیے اٹھ گیا، علی اللہ کے سامنے پیشانی جھکاتا ہے۔ توجہ میری جانب رکھیے۔ اور جو کہا انا عبد من عبید محمد، اس کا مطلب یہ ہے رسول کے ذریعے اللہ تک پہنچتا ہوں، یعنی عبد رسول بھی ہے علی، اور عبد خدا بھی ہے۔ عبد رسول یہ کہ رسول کی پیروی کرتا ہے، عبد خدا یہ کہ صرف خدا کو سجدہ کرتا ہے۔ اسی لیے عرب ممالک میں چلے جائیں، ان کے نام ہوتے ہیں عبد الحسین، عبد العباس، عبد الزہرا، عبد الزینب، یعنی جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ صاحب کتاب الغدیر علامہ امینی علیہ رحمہ، ان کا نام بھی عبد الحسین تھا نا۔ دیکھیے جو ان کی پیروی کرتے ہیں، مولا امیر نے کہا انا عبد من عبید محمد، میں رسول کا غلام، مطلب علی عبد الرسول بھی ہے۔ اور جو کہا کہ کفا بعزن ان اکون لک عبدا، مطلب یہ کہ علی عبد
خدا بھی ہے. میں نے بہت مشکل بحث تھی لیکن جلدی سے سمرائز کرنے کی کوشش کیا تاکہ زیادہ آپ کو میں الجھاؤں نہیں. اس منزل پہ روک کے اب بات آگے بڑھاتے. علی عبد خدا بھی ہے, علی عبد رسول بھی ہے. رسول کا عبد ہے یعنی رسول کی بندگی کرتا ہے, اللہ کا عبد ہے یعنی اسے سجدے کرتا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو غالب کے وہ دو مصرے سمجھ میں آ جائیں گے کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست, مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. غالب کہہ رہا ہے علی علی غالب مشغول حق و بندگی بو تراب میں. جب غالب نے یہ اشعار لکھے نا تو بھوپال سے خط آ گیا. بھوپال کی اس وقت وہی حیثیت تھی کہ جو آج اس مقام کی ہے جہاں سب کچھ شرک ہے. کون سا مقام ہے؟ آپ پہنچ گئے. جہاں سب کچھ شرک ہے, جہاں زری کا بوسہ لینا بھی شرک ہو جاتا ہے, جہاں یا رسول اللہ کہنا بھی شرک ہو جاتا ہے, جہاں یا علی مدد کہنا بھی شرک ہو جاتا ہے, جہاں گنبد بنوانا بھی شرک ہوتا ہے. میں نے کہا ابھی جتنے شرک بنا سکتے ہو بنا لو, 12واں لال آئے گا تمہیں بتائے گا, انتظار کرو. ہاں تو وہاں سے خط آ گیا. اسے کہا غالب تو مشرک ہے, تو جہنمی ہے. پہلے مجھے یقین نہیں تھا کہ تو جہنمی ہے, اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو جہنمی ہے. اس نے کہا کیوں؟ تو نے کہا ہاں ہے علی کے متعلق. وہ غالب کو کہہ رہا ہے کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست, مشغول حق و بندگی بو تراب میں. اس نے کہا غالب تو مشرک ہو گیا. غالب نے اب مفتی کو جواب لکھا اور جو تعریف شرک کی بالکل زبردست کی. غالب نے پہلی سطر لکھی. مفتی صاحب تو ہلے ہوئے تھے نا, قبلہ, کعبہ, علامہ, فہامہ, فلاں حضرت صاحب, فلاں مولانا صاحب. غالب نے پہلا جملہ لکھا اور غالب نے لکھا خط. غالب کا اب بھی موجود ہے کتابوں کے اندر. غالب نے پہلا جملہ لکھا. غالب نے کہا اب مفتی سن. ہاں یہ پڑھ کے یقیناً مفتی صاحب ہو گئے ہوں گے سن. اس نے کہا کہ ابے مفتی سن, تو کہتا ہے غالب مشرک ہے. مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ کی ذات, صفات اور افعال میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. اور ایک جملہ یہاں پہ کہوں گا, شرک سے بچنے کا طریقہ ہی یہی ہے, اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یعنی کائنات اس نے بنائی ہے, کائنات میں ہر کسی کو اس نے بنایا ہے, ہر نبی کو اس نے بنایا ہے, ہر ولی کو اس نے بنایا ہے, ہر امام کو اس نے بنایا ہے. لیکن کائنات بنانے کے بعد اس نے جن ہستیوں کو اذن و اختیار دیا کہ وہ جب اس کے ارادے سے جو چاہیں کر لیں انہیں آل محمد کہا جاتا ہے. لیکن خود پھر بھی فارغ نہیں بیٹھا, یعنی اختیارات اس کے پاس ہیں, قادر مطلق وہی ہے, کنٹرول اس کے پاس ہے. اس کے بعد آل محمد کے وسیلے سے وہ جو کرتا ہے ان کے وسیلے سے ہوتا ہے. تو اب غالب نے کہا میں نے تو ذات میں, صفات میں, افعال میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا, میں مشرک کیسے ہو سکتا ہوں؟ اب مفتی جس ٹون میں بولا تھا, جدھر سے مفتی بولا تھا ادھر سے ہی غالب نے اس کو جواب دیا نا. غالب کے مصرے کیا تھے؟ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست, مشغول حق و بندگی بو تراب میں. مفتی نے کہا غالب تو جہنمی ہے. غالب نے 4 مصرے لکھے اور بات تمام کر دی. اسے پتا تھا مولوی ہے اور مولوی کا مزاج یہ ہے, آسانی سے مانتا نہیں ہے. غالب نے کہا غالب میں نوش ہوں, گر جنت نہ جا سکوں, حسرت یہی ہے بعد مرگ کچھ کام آ سکوں. ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا, ہر دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں. مل کے بولو حیدری. تو یہ معنی ہے عبد صالح ہونے کا بھی, یعنی عباس پنجتن کا عبد بھی ہے, عبداللہ بھی ہے. اللہ کا عبد یعنی اللہ کے سامنے پیشانی جھکتی تھی,
पंजतन का अब्द यानी पंजतन की पैरवी करता था। अब्बास पंजतन का अब्द है, इसका मतलब अब्बास पंजतन का नौकर है। और हम किसके नौकर हैं? वही जुमला जो पंजाबी का आप गाड़ियों के पीछे लिखे फिर रहे हैं, बाइक्स पे लिखवाए फिर रहे हैं, जो जुमला हमारा फख्र है, मैं नौकर गाजीदा और अपना बनाया न जाए तो फिर चोरी तो करनी पड़ती है, फिर निकाल निकाल के तो लाना पड़ता है। मैं कभी नहीं छेड़ा करता, मैं कहता हूँ जाओ जमाने को जिसका नौकर बनना है बड़े शौक से बन जाए, लेकिन हम पंजतन के नौकर हैं, हम अब्बास के नौकर हैं, हम पंजतन के नौकर हैं, इसलिए कि अब्बास पंजतन का नौकर। तो अब जो मैंने कहा ना मैं नौकर गाजीदा, इसका मतलब ये है कि मैं पंजतन का नौकर हूँ। जमाने को जिसका नौकर बनना है बड़े शौक से बने, लेकिन एक जुमला याद रखना कि सहाबी जिसका नौकर बने उसे पंजतन कहते हैं। अगर कहें कि लिखवा के ले आओ पर्ची जन्नत में जाने की, जिसकी नौकरी करते हुए नजर आए, ये मतलब है मैं नौकर गाजी का। मैं अब्बास का नौकर था, मैं अब्बास का नौकर रहूंगा। मैं नहीं था, अब्बास के नौकर थे। मैं नहीं रहूंगा, अब्बास के नौकर रहेंगे। हाँ, आज देख लीजिए ना, हम अपने ऊपर आंच बर्दाश्त कर लेते हैं, अब्बास की नौकरी पे बर्दाश्त नहीं करते, अब्बास के अलम पे बर्दाश्त नहीं करते। और जुमला पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आपने भी सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियोस देखी हुई होंगी जो वायरल हुई, जहाँ सैलाब आया। अल्लाह सैलाब ज़दगान की मुहाफ़िज़त फरमाए। जो डोनेट कर रहे हैं उनके लिए अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। हम भी जो हो सकता है हमसे हम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कौम को भी बार बार मिंबर से यही पैगाम दे रहा हूँ, कीजिए बेदून तफरीक मज़हब व मिल्लत कीजिए, इंसान होने के नाते उन्हें अता कीजिए। लेकिन ऐसी कितनी वीडियोज़ आपने देखी हैं कि बड़े बड़े खंबे गिर गए, अब्बास का अलम खड़ा रहा, दरिया में पानी आता रहा, उठते हुए हाथ सलामत रहे। आखिरी जुमला फिर मंजिल मसाहिब की जाने पढ़ूंगा और दाद बेशक न दीजिएगा, लेकिन आपकी कौम की तर्जुमानी कर रहा हूँ, मकतब की तर्जुमानी करते हुए लब्बैक जरूर कह दीजिएगा। अब जहाँ पे भी सैलाब आया, हालत आपने देखी है, बड़ी बड़ी चीजें जमी बोस हो गई, बड़ी बड़ी चीजें दरियाओं की नजर हो गई, बड़ी बड़ी चीजों को सैलाब बहा के ले गया। अब्बास का आलम वहीं पे कायम रहा। और अगर खुदा न खास्ता कहीं थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचा तो जिनके घरों पे था उन्होंने सबसे पहले दोबारा गाजी के अलम को नस्ब किया। औलाद सैलाब की नजर हो गई, अलम को नहीं जाने दिया। माँ बाप सैलाब की नजर हो गए, अलम को नहीं जाने दिया। कपड़े छिन गए, अलम को नहीं जाने दिया। रोटी मिल नहीं रही, अलम को नहीं जाने दिया। और देखी ना आपने वीडियो, उस सैलाब के पानी में भी मजलिस अज़ा भी हुई, शब्बीर का मातम भी हुआ, अलम की शबीहात भी निकली। यानी बच्चे मारे गए, बच्चे सैलाब की नजर हुए, लेकिन जिक्र अब्बास नहीं रोका, जिक्र हुसैन नहीं रोका। आखिरी जुमला आपके हवाले, यानी हमने जमाने वालों को ये बता दिया, हम माल के वारिस नहीं बनाते, अकीदे के वारिस बनाते हैं। ऐसे नहीं मिलके, माल के वारिस हम नहीं बनाते, हम अकीदों के वारिस बनाते हैं। ये मजलिसें अकीदों की विरासत हैं। ये अब्बास का आलम अकीदे की विरासत है। वो अब्बास के जिसकी पेशानी पे सजदे का निशान था। मैं एक जुमला गाजी के मुरीदों से कहूँ, जो हाथ अब्बास का आलम उठाता है, मुझे भी फ़ख्र है, आपको भी फ़ख्र है, फ़ख्र रहेगा, होना भी चाहिए। लेकिन जो हाथ अब्बास का अलम उठाए, वो हाथ नमाज के वक्त अल्लाह अकबर भी कहे। ये गाजी की नौकरी का हक है। जिसने बाजू कटा लिए, अज़ादारों, अगर जंग जीतनी होती ना हुसैन ने ज़ाहिरी तौर पे, तो एक अब्बास को साथ रखते, एक खुद वारिस होते,
ساتھ کچھ اور ہاشمی جوان لے جاتے، فوج اشقیاء کو وہیں پہ غرق کر دیتے، لیکن باری باری بھیجتا رہا سب کو، اور اب باری آئی اس کے بھیجنے کی۔ قربان جعفری صاحب کی اللہ زندگی دراز کرے، انہوں نے نوحے میں خوبصورت انداز میں استقبال کیا کہ عباس حسین کی فوج بھی تھی، حسین کی فوج کا سپہ سالار بھی تھا۔ یہ حقیقت ہے، حسین کے کل لشکر کا نام عباس تھا۔ عزادارو، قریب آیا وقت عباس کے جانے کا۔ کیسے ملی تھی اجازت؟ اجازت اس لیے ملی تھی کہ بیویوں بچوں کے لیے پانی لے آئے، اور عزادارو جب جانے لگے نا، اس بی بی کے خیمے میں آئے جسے ثانی زہرا کہا جاتا ہے۔ اب دو طرح سے روایت ملتی ہے، میں ایک طرح سے پڑھ دوں گا۔ عباس سے کہا، عباس جا جو رہے ہو، زینب کی بات بھی سنتے جاؤ۔ کہا جی بہنا جی آقا زادی۔ کہا عباس بچپن کا زمانہ تھا، میں بابا کے دوش پر بیٹھی کھیل رہی تھی، اچانک میرے سر پر سے چادر ہٹی، اجرکم اللہ، بھیا بابا نے چادر دی، بوسہ لیا، بابا رونے بھی لگے۔ میں نے کہا بابا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا زینب آج اتری ہے، میں نے دی ہے، ایک وقت آئے گا امت نیزوں سے اتارے گی۔ غازی میں سوچا کرتی تھی، جس بہن کے 18 بھائی ہوں، کس کی مجال اس کی چادر چھینے، لیکن اب تو جو جا رہا ہے، زینب کو یقین ہو گیا۔ اجرکم اللہ، یہ زینب کا پردہ میدان میں آیا ہے گویا۔ عزادارو، پانی پہ عباس نے قبضہ کیا، فرات سے مشک بھرا، مشک بھر کے جب واپس آ رہے تھے، عزادارو اب ظالموں نے ستم کرنا شروع کیے۔ کبھی عباس کے دائیں شانے پہ ستم ہوا، کبھی بائیں شانے پہ ستم ہوا، کبھی مشک میں تیر لگا، لیکن ایک ستم پڑھنا چاہتا ہوں۔ حرملہ لعین نے کیا کام کیا تھا؟ جب مختار نے حرملہ کو گرفتار کیا نا، تو اس نے کہا میرے پاس 3 تیر تھے، جن میں سے ایک تیر میں یہیں پہ پڑھ رہا ہوں فقط، ایک تیر 3 پھل والا تھا، وہ میں نے عباس پہ استعمال کیا تھا۔ کرو سوال فیصل آباد کے غیرت مندو، وہ جو 3 پھل والا تیر تھا، اس لعین نے چلایا، لگا کہاں پہ؟ کہتا ہے میرا ارادہ یہ تھا مشک میں ماروں، لیکن مشک میں تیر نہیں لگا، غازی کی آنکھ میں جا کے 3 پھل والا تیر لگا۔ پس عزادارو کروں مختصر، عباس زین ذوالجناح سے زمین پہ آئے، فیصلہ آپ کرو نا۔ جب بھی کوئی گھڑ سوار آتا تھا، وہ بازوؤں کے سہارے آتا تھا، لیکن جس کے بازو نہ رہے ہوں، اللہ جانے زمین پہ کیسے آیا ہوگا۔ عزادارو، حسین عباس کے سرانے پہنچے ہیں، ایک مرتبہ علم کو اٹھایا، واپس خیام میں پہنچے، علمدار تو نہیں آیا، خالی علم لوٹا ہے۔ 2 منظر تھے خیموں کے۔ پہلا منظر، بی بی سکینہ آگے بڑھی اور بابا سے کہا بابا ایک بار چچا ملا دے، سکینہ کبھی پانی نہ مانگے گی۔ اور دوسرا منظر، بی بی زینب نے مستورات کو اکٹھا کر رکھا تھا اور ان سے کہا اے بیویوں، جب مدینے سے چلے تھے میں نے تمہارے برقوں کی ضمانت لی تھی، آج وہ ضمانت زینب واپس لیتی ہے اور میرا غازی مارا گیا اور میرے پردے کا محافظ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔